دیکھیں آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 61 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ تین آیات رکوع تک چونکہ سورت مکی ہے اور مکی صورتوں کا اصل موضوع تو شرک اور توحید ہوا کرتا ہے، کیونکہ اس کی ابتدائی آیات میں ہجرت سے متعلق کچھ باتیں تھیں جس میں مسلمانوں کو تسلی دینا بھی مقصود تھا اور مشرکین مکہ کو تنبیہ مقصود تھی۔ تو اسی مناسبت سے ان آیات میں توحید کے اوپر چند دلیلیں پیش کی گئی ہیں، اور جو کچھ ان آیات میں کہا گیا ہے یہ پہلے بھی گزرا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہاں پر خود مشرکین مکہ کو ان دلائل کے ساتھ مخاطب کیا ہے جنہیں وہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ مثلاً آپ نے پڑھا ہے کہ مشرکین کا جو اصل نظریہ تھا اپنے معبودوں کے بارے میں وہ یہ تھا کہ اس کائنات کا خالق اور مالک اس مجموعے کا تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن جو معبودان باطلہ ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں شریک ہے۔ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ اپنے سارے امور کی نگرانی نہیں کر سکتا، سارے امور بذات خود سر انجام، تو وہ اپنے ماتحت کچھ مقربین کو اپنا وزیر مشیر مقرر کر کے اپنی ذمہ داریاں تقسیم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ان کا یہی نظریہ تھا کہ اس کائنات کا اصل میں خالق تو خالق حقیقی وہی اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن کائنات کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں، جو امور سر انجام دینے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو خاص تکوینی امور ہیں ان کے اندر یہ معبودان باطلہ بھی کیا ہے؟ شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو لے کر سوال کیا ہے، فرمایا کہ آپ اگر ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے حکم کے تابع کیا؟ سورج اور چاند کو کس نے حکم کے؟ جب آسمان و زمین کا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا ہے تو سورج اور چاند کی پیدائش بھی کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، لیکن یہاں یہ نہیں فرمایا کہ سورج اور چاند کو کس نے پیدا کیا، بلکہ فرمایا آپ ان سے پوچھیں کہ سورج اور چاند کو اس طرح حکم کے تابع کس نے کیا ہے کہ سالوں سے سورج بھی اپنی صحیح ڈیوٹی دے رہا ہے کہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور وقت پر کیا ہو جاتا ہے؟ غروب، اور چاند کی بھی یہی صورتحال ہے کہ پوری ترتیب سے پورا مہینہ اپنا طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، اور ہر مہینے میں کچھ دن اس کی جسامت چھوٹی ہوتی ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ترتیب سورج اور چاند کی سالوں سے جاری ہے، تو زمین و آسمان کا خالق کون ہے اور سورج اور چاند کو حکم کے تابع کرنے والا کون ہے؟ تو یقیناً یہ مشرکین بھی کہیں گے کہ اللہ، یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ تو فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، فرمایا پھر کہاں پلٹائے جا رہے ہیں، پھر کیوں کلٹی مار رہے ہو؟ کہ جب یہ مانتے ہو کہ حقیقت میں زمین و آسمان اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو پھر یہ تم کیوں تسلیم کر رہے ہو؟ عقل تمہاری کہاں ماری گئی کہ انا توفکون،
تم گھما دیے گئے، تمہاری دماغ گھوم گئے کہ اللہ تعالیٰ جب اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ اس کے انتظام کو نہیں سنبھال سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو اچھی طرح سنبھال سکتے ہیں۔ بے اصل مشکل تو ہے اتنی بڑی کائنات کو کیا کرنا، تخلیق کرنا، یہ ایک مشکل کام ہے۔ اس کے بارے میں تو تم تسلیم کرتے ہو کہ جو مشکل اور بھاری کام ہے وہ تو اللہ نے کر لیا، لیکن اب رہ گیا اس کا انتظام، چھوٹے موٹے کام وہ ان معبودان کے ذمہ لگا دیے ہیں۔ یہ عجیب عقل ہے۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ۔ جب خالق اللہ تعالیٰ ہے حقیقت میں تو پھر سارے انتظامات اور امور بھی سر انجام دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قرآن میں وَلَا يَؤُودُ حِفْظُهُمَا، اللہ تعالیٰ کو یہ امور سر انجام دیتے ہوئے، ان کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی تھکاوٹ واقع نہیں ہوتی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ۔ یہ دوسری دلیل دی ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صرف اس کائنات کو پیدا نہیں کر دیا بلکہ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا انتظام بھی اللہ نے کیا، یہاں تک کہ کسی کو روزی تنگ محسوس ہوتی ہے، کسی کو روزی کھلی کشادہ محسوس ہوتی ہے، تو یہ تقسیم بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ یہ تقسیم بھی، کوئی ساری زندگی محنت کرتا رہے، مشقت اٹھاتا رہے، ساری زندگی اس کی محنت اور مشقت میں گزر جاتی ہے لیکن کشادگی حاصل، اور بعضے وہ ہوتے ہیں کوئی زیادہ ہاتھ پیر بھی نہیں مارتے، زیادہ محنت اور مشقت بھی نہیں کرتے، کوئی چھوٹے سے کاروبار شروع کیا اور لاکھوں کروڑوں میں آ گئے۔ تو یہ در حقیقت یہ کشادگی اور تنگی رزق کی اور رزق کا جو انتظام ہے یہ حقیقت میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا، اللہ کے علاوہ یہ جو مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں، رزق روزی کا انتظام ان کے ہاتھ میں ہوتا تو تم تو انہیں خوش کر کے مالدار ہو جاتی۔ حالانکہ جو غریب ہے وہ غریب ہے، اور جس کو اللہ نے کشادگی دی ہے اس کے پاس مال ہی مال ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے اور یہ تنگی اور کشادگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، بھلے وہ مورتیاں فرشتوں کی بنی ہوئی ہوں، انبیاء کی ہوں یا اولیاء کی ہوں، کسی کے ہاتھ میں رزق روزی کا کوئی اختیار جب ایسی بات ہے تو پھر یہ تسلیم کرنے پڑے گا کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کیا ہے؟ جاننے۔ اصل میں یہاں کسی کو وہم پیدا ہو سکتا تھا، بھلا جاندار تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے چونٹیاں بے شمار ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہے، خربوں کی تعداد میں جاندار ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کی روزی کا انتظام، بھلا یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کل شیء میں ہر جاندار اور بے جان چیز کیا ہے؟ داخل ہے۔ اس کائنات میں جو بھی ذرہ ذرہ پیدا کیا گیا ہے، سمندروں کی تہہ میں ہے، پہاڑوں کے پتھروں کے اندر ہے، جہاں بھی کوئی جاندار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہر چیز کا علم کیا ہے؟ رکھتا ہوں۔ اب اللہ کے علاوہ اتنا وسیع علم کسی اور کے پاس نہیں ہے، تو ظاہر ہے روزی کا انتظام کرنے کے لیے تمام جانداروں کے بارے میں معلومات کا ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری۔ اور یہ صرف کس کو حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ کو۔ تو لہذا رزق روزی کا انتظام بھی کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِالْأَرْضِ۔ تیسری دلیل دی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو صرف پیدا نہیں کیا کہ پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا کہ اب اپنا انتظام خود کرو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کی غذا اور کھانے پینے کی ضروریات کا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ انتظام۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اتارا ہے؟ آسمان سے پانی اتارا ہے۔ اب آپ ان مشرکین سے پوچھیں کہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ من نزل من السماء ماء۔ آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے بارش نازل کر کے مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے؟ تو لیقولن اللہ، یہ تسلیم کریں گے کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ برساتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل الحمدللہ، کہ خالق بھی وہ ہے اور تمہاری رزق روزی کے انتظام بھی اسی نے کیا کہ آسمان سے بارش نازل کی ہے۔ اگر بارش نازل نہ کرتے تو زمین کے اوپر پانی نہ ہوتا، زمین کے اوپر
پانی نہ ہوتا اور پانی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ زمین کے اندر جو پانی ہے جو ہم بور کے ذریعے نکالتے ہیں وہ پانی بھی بارش کی وجہ سے ہے. اگر بارش نہ ہو تو زمین کے اندر پانی جذب نہیں ہوگا، اور جب زمین میں پانی نہیں جائے گا تو زمین کے اندر کا پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا. تو اس طرح آسمان سے اترا ہوا پانی اللہ تعالیٰ زمین میں جذب فرما دیتے ہیں، یا پھر جھیلوں اور دریاؤں اور سمندروں کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں پیدا کرنے کے بعد رزق کا انتظام بھی میں نے کیا ہے، تو قل الحمدللہ، تمہیں تو اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے. تمہیں تو یوں کہنا چاہیے کہ تمام تعریفوں کا مستحق کون ہے؟ بھئی جب سارے انتظام پیدا کرنے سے لے کر کھانے پینے تک سارے انتظام اللہ نے کیے ہیں، تو پھر تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر یہ جو مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں ان کی تعریف کس وجہ سے کرتے ہو؟ ان کی تو تعریف کرنے کی کوئی وجہ ہی موجود ہے. بھئی تعریف تو اس کی کرے نا جو حقیقت میں احسان کرنے والی ذات ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ پیدا اس نے کیا. بڑا احسان ہے کہ آدم سے وجود میں لے آیا، جب کچھ نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے یہ وجود بخشا ہے. پھر زندہ رہنے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو پھر فرمایا کہ ان مورتیوں نے کیا کیا تمہارے لیے؟ کچھ بھی نہیں. تو قل الحمدللہ، صبح و شام تم ان کے آگے ماتھا ٹیکتے ہو، ان کی تعریفوں کے پل باندھتے ہو، حالانکہ تعریفیں تو صرف کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن بل اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. چونکہ پیچھے توحید پر کچھ دلیلیں دی ہیں، تو ان آیات میں توحید کے انکار اور شرک میں مبتلا ہونے کی اصل وجہ کو بیان کیا کہ بندے توحید کا انکار کیوں کرتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اپنے خالق کو کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں. جو حقیقی معبود ہے اللہ تعالیٰ، اسے بندے کیوں بھول جاتے ہیں؟ فرمایا اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے ہی ایسی. دنیا کی زندگی الا لہو ولعب. حقیقت میں آپ نے پڑھا ہے سورہ آل عمران میں کہ یہ مال اولاد دنیا یہ سب کے سب کیا ہے؟ زینت الحیات الدنیا. یہ دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ زینت ہے. اور بندے کے اندر ان چیزوں کی خواہشات رکھ دی گئی ہے، مال کی، اولاد کی، دنیا کی زیب و زینت کی، دنیا کے اندر سٹیٹس ہے، اچھی زندگی. کیا کہتے ہیں کہ زندگی بنا لو. وہ جدید زبان میں، گندی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ بھئی بندے کا کوئی لائف سٹائل ہونا چاہیے. تو اس لائف سٹائل کے چکر میں بندہ دنیا کی زیب و زینت میں کھو جاتا ہے. اور دنیا ایسی چیز ہے کہ زینت الحیات دنیا، اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر، بندے کی ذات کے اندر ایسی خواہشات رکھ دی ہیں، نفسانی خواہشات، کہ بندہ ان خواہشات میں مبتلا ہو کر اس دنیا کی زندگی میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو یاد نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں معبود ہے. وہ بندے کے ذہن سے نکل جاتی ہے بات اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل وجہ بیان فرمائی کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے الا لہو ولعب، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کھیل تماشا ہے. یہ کیا ہے؟ نئی بات سمجھ آئی؟ فرمایا کہ جیسے کھیل تماشے کے آلات ہوتے ہیں یا کوئی کھیل ہوتا ہے، بندہ اس کو کھیلتا ہے کچھ وقت کے لیے، وہ عارضی دل لگی کا سامان ہوتا ہے. عارضی طور پر گھنٹے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے کھیلا اور کھیلنے کے بعد چھوڑ دیا، اس کو بھول گئے. تو فرمایا دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے کھیل تماشے کے اندر کوئی بندہ مبتلا ہو کر، اب بچپن میں دیکھیں کہ ہم جن چیزوں سے کھیلا کرتے تھے وہ چیزیں ہمارے نزدیک کتنی قیمتی ہوا کرتی تھی. لڑائی بھی ہو جاتی تو ایک گندی سی گیند کے پیچھے ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیا کرتے تھے. اب اس عمر میں آ کے دیکھیں اور ان باتوں کو سوچیں کہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی زندگی کا کل اثاثہ سمجھ کر لڑ پڑتے تھے اور ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیتے تھے اور لمبی لمبی لڑائیاں ہوتی تھیں. تو اب اس کے اوپر ہنسی آتی ہے کہ عجیب زمانہ تھا کہ ہم فضول چیزوں کے پیچھے کیا ہے لڑا کرتے تھے. تو فرمایا دنیا کی زندگی بھی ایسے ہی ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کوئی کھیل تماشا ہوتا ہے.
جب آخرت آئے گی اور بندہ آخرت کو دیکھے گا، آخرت کے احوال کو، اور پیچھے دنیا کی زندگی پر نظر ڈالے گا، تو پھر اس وقت اپنے کیے کے اوپر ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ دنیا کی زندگی کو جس کے پیچھے ہم نے اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول گئے، یہ وہ دنیا تھی جس کی آج ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ تب شرمندگی اور ندامت ہوگی اس دنیا کی حقیقت جب آنکھوں میں نظر آئے گی اور آخرت کو دیکھ کر دنیا کی حقیقت کھلے گی۔ فرمایا ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اصل زندگی تو، یہ بات آسانی سے سمجھ آنے والی، ہم تو یہی دیکھتے ہیں بھی اصل زندگی تو یہی ہے، اصل زندگی تو، لیکن اس ایک جملے میں ایک حقیقت بیان کر دی گئی کہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت کفر سے ہے، اس کی زینت کس سے ہے؟ اور جو آخرت کی زندگی ہے اس کی زینت ایمان اور اعمال صالح ہے۔ یعنی دنیا میں آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں مزے ہوں، دنیا میں موجیں ہوں، اطمینان ہو، سکون ہو، دنیا کا آسائشیں، دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کہ ایمان سے نگل جائے۔ ایمان سے کیا ہے؟ دیکھ لے کفار کی حالت کہ کفار کیسے موجوں میں ہیں، ہم بھی انہی کو دیکھ کے کہتے ہیں نا کہ یورپ والے کون سا کوئی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون سا کوئی تقوی اور پرہیزگاری اختیار کیا ہوا ہے، لیکن مزے میں ہیں۔ در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر دنیا کی زینت کا سبب ہے۔ کافر ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، اس کے لیے ہے ہی دنیا، اس کے لیے تو آخرت ہے ہی، یہ دنیا کی عارضی زینت ہے، اس کے لیے موجیں اڑائے، لیکن آخرت کی جو زینت ہے اس کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ ہاں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ دنیا میں سکون اور اطمینان کا وعدہ تو ہے، لیکن دنیا کی زیب و زینت کا وعدہ نہیں ہے، دنیا کی موجوں کا وعدہ نہیں ہے کہ اگر ایمان لاؤ گے اور اچھے اعمال کرو گے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے پاس مال ہی مال ہوگا، تمہارے پاس بنگلے ہی بنگلے ہوں گے، موجیں ہی موجیں ہوں گی، اس کا وعدہ نہیں ہے۔ ہاں سکون اور اطمینان ہوگا بھلے تمہارے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ ہو، 2 وقت کی پوری سوری روٹی بھی تمہارے پاس ہو، سوکھی روٹی بھی تمہارے پاس ہو کھانے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے، تو اطمینان اور سکون ضرور ہوگا، بے چینی اور بے سکونی نہیں ہوگی، اس کا وعدہ ہے۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ کے ہوتے ہوئے دنیا کی زینت کا کوئی وعدہ، وہ آخرت کی زینت کا وعدہ ہے کہ آخرت کی زندگی کے لیے ایمان اور نیک اعمال کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی کو اس آیت میں سمجھایا گیا ہے، لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کے بندے اس بات کو کیا ہے؟ جان لیں، کاش کے بندے اس بات کو، بھئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی کسی کی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ مرو، دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے، کیوں؟ ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے کہ جب یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، تو عقل مند وہی ہوگا جو اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اس کی زیب و زینت کے لیے اعمال کرے گا، نہ یہ کہ اس عارضی زندگی کے لیے اعمال کرے گا۔ بھئی ایک بندہ یہاں سے سفر کر رہا ہے اور جس جگہ پر جانا ہے منزل مقصود پر، وہاں اس نے اپنی ساری زندگی بتانی ہے۔ مثلا یہاں سے کوئی آدمی سفر کر کے کراچی جاتا ہے یا کسی اور ملک میں منتقل ہوتا ہے، اب اس کے پاس زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک یہ جو سفر کرنا ہے اس نے، وہ زندگی ہے جو اس نے سفر میں گزارنی ہے، اور دوسرا وہ حصہ ہے جو اس نے ہمیشہ کے لیے اس منزل مقصود پر جا کر بتانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ زیادہ انتظام کس زندگی کے بارے میں کرے گا؟ آیا اس وقت کے بارے میں جو اس نے سفر کے دوران میں گزارنا ہے اس کا زیادہ انتظام کرے گا، یا اس وقت کے بارے میں جہاں پر جا کر اس نے ساری زندگی کیا کرنی ہے؟ موت تک گزارنی ہے، تو زیادہ انتظام کس کا کر کے جائے گا؟ تو یقیناً سفر والی زندگی تو عارضی ہے، اس کے لیے کرایہ چاہیے جیب میں، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کھانے پینے کی عارضی اشیاء جو اس تھوڑے سے
وقت کے اندر پوری ہو جائے، اس کا یہ سفر آسانی سے کٹ جائے۔ لیکن جہاں اس نے ہمیشہ زندگی گزارنی ہے اس کے لیے وہ زیادہ انتظام کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم اس بات کو جان لیتے کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں ہے بلکہ اصل زندگی تو کس کی ہے؟ آخرت کی ہے۔ تو زیادہ انتظام کس کا کرنا چاہیے؟ مال و اسباب تو اس زندگی کا کرنا چاہیے جو حقیقی زندگی ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ہے، کبھی ختم ہونے والی یہ زندگی تو کیا ہو جائے گی؟ سفر کی طرح ایک دن کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، اور اس کے ختم ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اس عارضی زندگی کے لیے تو تم مال و اسباب زیادہ اکٹھا کر رہے ہو، اس کے لیے محنت اور مشقت زیادہ کر رہے ہو، جبکہ حقیقی زندگی جو دائمی زندگی ہے اس کے لیے کوئی محنت اور مشقت نظر، حالانکہ ہونا تو اس کے برعکس چاہیے تھا کہ بندے کو ہر وقت ان اعمال کی فکر لگی رہتی جن کی وجہ سے آخرت کی زندگی کیا ہوگی؟ آسان ہو، جو آخرت کی زندگی میں کام آئے گی۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ان آیات میں کفار سے شکوہ ہے، توحید کے دلائل بیان کیے اور توحید کے انکار کی اصل وجہ بیان کی کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ لوگ اس میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اب شکوہ ہے پہلی آیت میں، فرمایا کہ یہی مشرکین مکہ، یہی مشرکین عرب، دنیا کا ہر مشرک جب کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے کہ جس میں اس کو سامنے سے موت نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ فوراً اپنے سارے معبودان باطلہ کو بھول کر صرف کس کو پکارتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ فرمایا جیسے کشتی میں سوار ہوں اور سمندر میں طوفان آ جائے اور غرق ہونے کا اندیشہ ہو تو وہاں جو انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے معبود اور مورتیاں بنا رکھی ہیں وہ انہیں بھول جاتے ہیں، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہاں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کورونا کی وبا آئی، ہندو بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور بتوں کو توڑ رہا ہے۔ چائنا والے داریے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں وہ بھی مسجدوں میں کیا کیے ہوئے تھے؟ سجدہ کیے ہوئے تھے۔ ایسی مشکل جس کے حل کرنے کے کوئی اسباب ظاہری بندے کے پاس نہیں ہوتے، اس مشکل سے نکلنے کا کوئی ذریعہ بندے کے پاس نہیں ہوتا، تو ایسی مشکل میں صرف کس کو پکارتا ہے؟ مشرک بھی صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ فرمایا ہوتا یہ ہے کہ فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، جب اللہ تعالیٰ سمندر سے نجات عطا کر کے خشکی پر اس کو لے آتے ہیں اور نجات مل جاتی ہے، اذا ہم یشرکون، اچانک پھر وہ چھوٹے موٹے معبودان اس کے نگل آتے ہیں کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی میرا مشکل کشا ہے، یہ بھی میرا حاجت روا ہے، یہ میرا مختار کل ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو، نجات کے کوئی چانس ممکن نہ ہو، تب صرف اللہ، اور جب نجات مل جائے پھر زندگی اسی طرح رواں دواں ہو جائے تو پھر ہر کوئی مشکل کشا ہے، پھر ہر کوئی معبود ہے، پھر ہر کوئی حاجت روا ہے۔ فرمایا یہ شکوہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اذا ہم یشرکون، ادھر سے نجات اللہ نے دی اور اچانک جب دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور نجات مل گئی خشکی کا پر آنے کے بعد، اپنی زندگی کی چہل پہل میں پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ اذا ہم یشرکون، اچانک پھر شرکا نکل آتے ہیں، پھر دوسرے معبود اور مختار کل، حاجت روا اور مشکل کشا نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لیکفروا بما آتیناہم ولیتمتعوا فسوف یعلمون، ساتھ اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسا ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کے ناشکرے ہیں، یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ سمندر سے نجات دی، طوفان میں غرق ہونے سے بچایا، اسی طرح اللہ نے زندگی دی، یہ بھی انعامات ہیں، اللہ نے رزق روزی کے انتظامات کیے، یہ سب بندے کے اوپر کیا ہیں؟ دراصل یہ لوگ مشکل حالت میں اللہ کو پکارنے کے بعد، نجات پانے کے بعد جب زندگی روٹین پر آتی ہے اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ ان کا بھولنا حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کی کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ لیتمتعوا، ہم اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ نفع اٹھاتے رہیں، موجیں اڑاتے رہیں۔ فرمایا فسوف یعلمون، ان قریب اس ناشکری کا انجام دیکھ لیں گے جب قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا ہوں گے؟ پیش ہوں گے۔
اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ آخر میں صرف مشرکین مکہ سے شکوہ ہے۔ پہلا شکوہ دنیا کے ہر مشرک سے تھا، یہ شکوہ بالخصوص مشرکین مکہ سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اگر اپنی زندگی، اپنی روٹین جو مکہ میں تمہاری زندگی گزر رہی ہے، اس کے اوپر اگر تم غور و فکر کرو تو تمہیں اچھی طرح نظر آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا تمہارے اوپر احسان اور کرم ہے۔ کیسے کہ پورے عرب میں مکہ کو چھوڑ کر پورا سال لڑائیاں جاری رہتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں سارے قبائل آپس میں گتھم گتھا رہتے تھے، ہر قبیلہ ہر قبیلے کی کسی نہ کسی کے ساتھ کیا ہوتی؟ جنگ ہوتی، حتیٰ کہ اتنی لمبی لمبی لڑائیاں اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی کہ بہت سارے قبائل میں کئی خاندان مٹ جاتے۔ ایسے قبائل بھی ہوتے کہ ان کے لڑنے والے مرد سارے لڑائی کے اندر کام آ جاتے، پورا سال بدامنی رہتی، پورے عرب قبائل میں لڑائی جھگڑے، ہر وقت قتل و غارت رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تم مکہ والوں پر یہ احسان ہے کہ پورا عرب بدامنی کا شکار ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہی عرب والے یہاں مکہ کے اندر لڑنے کے لیے نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے حرم کو امن والا قرار دیا ہے، اس کے اندر لڑائی جھگڑے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ مشرکین زمانے جاہلیت میں بھی اس کی پاسداری کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مکہ میں مقیم ہو، حدود حرم میں کیا ہو؟ مقیم ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان حدود کو امن والا قرار دے دیا ہے۔ جو لوگ ارد گرد لڑائیوں میں مصروف رہتے ہیں، ان کی جانیں اور گردنیں کٹتی اور اڑتی رہتی ہیں، وہ لوگ یہاں آ کر پرامن ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان لڑائی جھگڑوں سے کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے۔ تو فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا تم اس میں غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ نے حرم کو تمہارے لیے کیا کر دیا؟ امن والا، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ارد گرد کے لوگ روزانہ کیا کر لیے جاتے ہیں؟ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی لڑائیوں میں مارے جاتے ہیں، ان کی گردنیں کٹ جاتی ہیں، کئی کی خاندان اجڑ جاتے ہیں، کئی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جبکہ تمہیں اللہ نے اس قتل و غارت گری سے اور اس فساد سے کیا رکھا ہے؟ محفوظ رکھا ہے، امن کی وجہ سے، حرم کی وجہ سے۔ تو فرمایا افبالباطل یؤمنون، کیا اتنے بڑے احسان کو بھی تم بھول کر باطل کے اوپر ایمان لاؤ گے، باطل کے اوپر یقین؟ وبنعمت اللہ یکفرون، کیا اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے انعامات اور احسانات کے باوجود تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اتنا احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ مشرکین کے دو بڑے جرم خلاصہ کیا ہے۔ فرمایا ان کا پہلا جرم اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا، ان کا پہلا جرم کیا ہے؟ اور دوسرا جرم ان کا یہ ہے کہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ توجہ سے فرمایا اللہ پر افتراء کیا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں یہ بھی معبود ہے، یہ بھی معبود ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو شرک میں مبتلا ہے یہ اللہ پر افتراء ہے۔ اللہ پر کیا ہے؟ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بتانا چاہتے ہیں زمین میں جو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو معبود نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علاوہ کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں بنایا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی معبود ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی معبود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ افتراء ہے، اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ بہتان ہے۔ تو سب سے بڑا جرم ان کا حقیقت میں شرک کی صورت میں اللہ پر افتراء باندھنا ہے۔ اور دوسرا بڑا جرم فرمایا کذب بالحق لما جاء، اللہ کے نبی توحید لے کر آئے، قرآن لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق احکام لے کر آئے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ تو حق کو جھٹلانا اور توحید کا انکار کرنا، اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھنا، یہ ان کے بڑے جرم ہیں۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، فرمایا کیا جہنم میں ان لوگوں کا ٹھکانہ نہیں ہے کافرین کا؟ مطلب یہ ہے کہ یقیناً ایسا کافر جو اللہ پر افتراء باندھ رہا ہے اور اللہ پر بہتان باندھتے ہوئے معبودان باطلہ کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے حق کو ان کا کیا جھٹلا رہا ہے، تو فرمایا ان کا ٹھکانہ یقیناً جہنم کے اندر ہے۔
جہنم کے علاوہ تو ان کے لیے کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں. ٹکٹ پکی ہے، یعنی جو اللہ پر افترا باندھتے ہوئے شرک میں مبتلا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلائے گا تو اس کے لیے جہنم کا ٹکٹ یقینی ہے. الیس فی جہنم مثوی للکافرین کا یہی مطلب ہے، یعنی اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر جانے کی کوئی گنجائش یعنی کوئی رعایت اس کے لیے نہیں ہوگی. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. چونکہ آیت کی ابتدا ہوئی تھی مسلمانوں کو مشکل حالات میں تسلی دینے سے، کہ مسلمانوں کو تسلی دی گئی کہ یہ جو حالات ہیں مکہ کے اندر ظلم و ستم ہے مشرکین کے، یہ عارضی ہیں، یہ ختم ہو جانے والے ہیں، اور دنیا کی زندگی ویسے ہی کیا ہے، عارضی ہے، اور اللہ کے راستے میں مشکلات اٹھانا یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تو ایمانی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مشکلات اٹھانا. پہلی آیت میں یہی بتایا گیا، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم آمنا کا دعویٰ کرنے کے بعد، ایمان کا دعویٰ کرنے کے ایویں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ فرمایا آزمائش تو ضرور ہوگی، البتہ یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو دنیا میں تلاش میں رہتا ہے، حق کی طلب اور جستجو میں محنت اٹھاتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے اور غور و فکر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ ضرور عطا فرماتے ہیں، سیدھا راستہ ضرور عطا فرماتے ہیں. لیکن شرط اس کے لیے کیا ہے؟ مجاہدہ، محنت، مشقت، ہر وقت طلب جستجو میں رہنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی گئی ہے اس کتاب کو پڑھتے رہنا اور سمجھتے رہنا. یہی جستجو کا ایک واحد حل ہے کہ جو اللہ نے رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے کہ اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو سمجھتے رہیں، تو جو جتنی محنت کرے گا، جو جتنی مشقت اٹھائے گا وہ ضائع نہیں جائے گی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ رہنمائی ضرور کریں گے. سیدھی راہ بندے کو دنیا میں ضرور، یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ مال ملے گا، دنیا ملے گی. محنت کرو گے، دین کے لیے جستجو کرو گے اور طلب اور کوشش ہوگی تو پھر اس کے بدلے میں صحیح راہ ملے گی اور نجات کا راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں کیا ہوگا؟ عطا کیا جائے گا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اور اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یعنی اللہ کی مدد پھر انہی کے ساتھ ہوگی جو جستجو، محنت، مشقت اٹھاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، پھر اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. وآخر دعوانا